ہم سویڈن کی عظمت، سویڈن کی نام نہاد عزت کو اپنے قدموں کے نیچے رونتے ہیں، اور یہ خود انگریز مانتے ہیں کہ دی قرآن ہیز نارمیٹیو فیچرز، از ناٹ اونلی اے ریلیجس بک بٹ آلسو اے سسٹم آف رولز۔ السلام علیکم ناظرین، WY پاکستان کے ساتھ میں ہوں وقار یونس، اور اس وقت ڈسکا روڈ پر دھوئیں کی اسٹاپ پر موجود ہوں، جہاں پہ قرآن پاک کی عظمت کے لیے جو احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے، اور وہاں پہ علماء کرام خطاب فرما رہے ہیں۔ معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہو اس کو دنیا کی کوئی بھی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ اور موجودہ دور میں وقت کے یزیدوں کو للکارنے کی یہ ایک ضرورت ہے کہ وقت کے یزیدوں کو یہ للکارا جائے کہ جو یہ حرکت کر رہے ہیں ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ میں کفر میں کہیں گستاخی ہوتی ہے جب عالم کفر ہمارے نبی کی توہین کرے، یا ختم نبوت پر ہرزہ سرائی کرے، یا قرآن مجید کی توہین کرے، یا امت مسلمہ کی اجتماعیت کو انتشار اور افتراق کی آگ میں جھونکنا چاہے، اس وقت نہ ہم میں سے کوئی وہابی رہتا ہے، نہ اس وقت کوئی دیوبندی رہتا ہے، نہ اس وقت کوئی سنی رہتا ہے، نہ کوئی شیعہ رہتا ہے۔ اس وقت یکجان ہو کر مسلمان امت کو صرف اس وقت قرآن مجید کے تحفظ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بقا کے لیے اس جھنڈے کے سائے تھلے پھرے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ جتنے بھی لوگ آئے، قاری صاحب نے بھی اپنے مدرسے سے جو بچے لے کر آئے، ہمارے مدرسے کے بھی جو آئے، ہمارے محلے سے دیگر، میں نے کل ڈور ٹو ڈور لوگوں کو دعوت دی، اور میں نے بائی فیس لوگوں کو مل کر دعوت دی۔ سب لوگوں نے، وہ خود نہیں آئے بلکہ اپنے ساتھ ساتھیوں کو بھی لائے، کچھ بغیر دعوت کے آئے ہیں۔ میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ جو امت مسلمہ کی اجتماعیت ہے اس وقت اس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ قرآن مجید جس طرح ہمارا اس پر حق ہے دوسروں کا بھی اسی طرح ہے، لیکن اس وقت ہم اپنے تمام تفرقات کو بلا کر اس وقت صرف قرآن مجید کی عظمت کے لیے کھڑے ہیں۔ ہم سویڈن کی عظمت، سویڈن کی نام نہاد عزت کو اپنے قدموں کے نیچے رونتے ہیں، اور یہ خود انگریز مانتے ہیں کہ دی قرآن ہیز نارمیٹیو فیچرز، از ناٹ اونلی اے ریلیجس بک بٹ آلسو اے سسٹم آف رولز۔ وہ کہتا ہے یہ قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے جو کبھی ناکام نہیں ہوگی، جو کبھی نامراد نہیں ہوگی۔ یہ قرآن یو سی دس ٹیچنگ نیور فیلز، یہ جرمن کا کرمن کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو کتاب قرآن مجید ہے اس کی تعلیمات کبھی ناکام نہیں ہوں گی۔ اس لیے آج ہم کتاب زندہ کے لیے کھڑے ہیں۔ ہم سویڈن کے ان کتوں کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم قرآن مجید کو جلا رہے ہو، یہ تمہاری شکست کی دلیل ہے۔ ہمیں معلوم ہے اس وقت تورات اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں، اس وقت انجیل اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں، زبور اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں، لیکن پوری دنیا پر آج تک کسی مسلمان نے قرآن ان کتابوں کو جلانے کی جرت نہیں کی۔ ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن تم کیسے بگڑے ہو، کیسے تم بھیڑ ہو، تم اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہو، آزادی اظہار کے نام پر، آزادی رائے کے نام پر تم دوسروں کی فیلنگز اور ان کے جذبات کے ساتھ تم کھیلتے ہو۔ تم ترقی یافتہ نہیں، تم جنگل کے کتورے ہو، تم جنگل کے درندے ہو، تم جنگل کے بھیڑیے ہو۔ ہمارا نبی امن والا، ہماری کتاب امن والی، یہ امت امن والی ہے، اور ہم انشاءاللہ جب مسلمانوں کا اقتدار دنیا پر غالب آئے گا، نہ کسی کا گرجا گرایا جائے گا، نہ کسی کی کتاب جلائی جائے گی، نہ کوئی پادری جلایا جائے گا، نہ بیماروں کو مارا جائے گا، نہ ان کے چشموں کو تباہ کیا جائے گا۔ یہ تعلیمات اسلام کی ہیں۔ تم کہتے ہو کہ تم ترقی یافتہ ہو، تم ترقی یافتہ نہیں، تم تو بغیرت ہو، تم تو بزدل ہو جو قرآن کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز وقت آنے دو جب یہ رسول اللہ کی روحانی اولاد، حضور کی امت جب اپنے اس جذبے کے ساتھ جب آگے بڑھے گی تو پھر وائٹ ہاؤس میں بھی انشاءاللہ ہم اپنا جھنڈا گاڑ کر دکھائیں گے۔ ناظرین، یہ تھے قاری عادل جمال صاحب جو کہ خطاب فرما رہے تھے۔ کافی علماء کرام ادھر کثیر تعداد میں موجود ہیں، اور عظمت قرآن پر کبھی کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے۔ آج تک جس کسی نے اسلام کے خلاف
नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ या कुरान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई की है, वो रुश्दी हो, तस्लीमा नसरीन हो या और कोई बदमाश हो, वो हफ्ता बाद ज़िंदा रहा है या एक महीना या चंद साल, वो हर वक्त मरा है, हर वक्त जिया है। स्वीडन के इस चूड़े को पैगाम देना चाहते हैं कि मुसलमान कौम बेदार है, तुम कितने दिन जी लोगे, एक हफ्ता, एक महीना, लेकिन जब तक जियोगे एक कतूरे की तरह और एक चूहे की तरह जियोगे, जो बिल से बाहर नहीं निकल सकता, अपना मुंह नहीं निकाल सकता। किसी वक्त भी मेरे नबी का कोई दीवाना परवाना, कोई इस्लाम का मुजाहिद उठेगा और तुझे जहन्नम रसीद करके छोड़ेगा। हम इन दो चीज़ों पर, नामूस रिसालत पर और अज़मत कुरान पर, ये हमारी कमज़ोरी है। हम किसी से कोई समझौता नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। यही हमारा ईमान है, यही हमारा दीन है। इसी पर हम जिंदा रहना चाहते हैं और इसी पर हम मरना चाहते हैं। मुसलमान कुरान से मोहब्बत करने वाले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले आज इस रैली में आकर ये सबूत दे रहे हैं कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु की किताब से प्यार करते हैं, मोहब्बत रखते हैं। सलातीन आलम अपनी जगह है, सलातीन आलम अपनी जगह है, दो आलम का सुल्तान अपनी जगह है। हाथ बुलंद करके स्वीडन वालों को ये पैगाम देना है